بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین الذی بعثہ رحمة للعالمین سیدنا و مولانا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد قال الامام السجاد علیہ الصلاۃ والسلام الہی ان رفعتنی فمن ذا الذی یدعنی وَإِنْ وَضَعْتَنِي فَمَنْ ذَا الَّذِي يَرْفَعُنِي إِلَٰهِي لَيْسَ فِي حُكْمِكَ ظُلْمٌ وَلَا فِي نَقْمَتِكَ عَجْلَةٌ إِنَّمَا يَحْتَاجُ إِلَى الظُّلْمِ الضَّعِيفِ صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد۔ بہت ہی اختصار کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جن کا ٹاپک ظلم ہے اور ظلم کے خلاف بولنا ہے، اور اس میں چونکہ یہ آج کا دن یوم جمعہ کا دن جو مخصوص ہے ہمارے اور آپ کے 12ویں امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف سے، کہ جن کے بارے میں ہماری اور آپ کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں، اور ان ذمہ داریوں کی طرف ہمیں بہت زیادہ توجہ کرنا ہے، اور یہ ان مجلسوں میں جو جمعے کا دن پڑتا ہے ان میں خطبہ کے لیے واعظین اور ذاکرین کے لیے کم از کم اپنے امام کا بیان ضرور کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ وہ امام ہے کہ جس کی رعایا میں ہم ہیں، جس کی حکومت میں ہم ہیں، اور جس کے ساتھ محشر میں ہمیں بلایا جائے گا۔ ہمارا عقیدہ مولا علی کے اوپر بھی ہے، ہمارا عقیدہ امام حسن کے اوپر بھی ہے، ہمارا عقیدہ امام حسین کے اوپر بھی ہے، لیکن یاد رکھیے گا اگر 11 اماموں کو مان کے 12ویں کو نہ مانا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کسی کو بھی نہیں مانا۔ ہمارا حشر ہمارے اس امام کے ساتھ ہوگا اور ہمیں اس امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ اسی لیے جمعے کا دن جو مخصوص ہے ہمارے اس امام سے، چونکہ ہمارا امام پیدا بھی اسی دن ہوا، ہمارا امام ظہور بھی اسی دن کرے گا، ہمارا امام دشمنوں کے اوپر غلبہ بھی اسی دن پائے گا، اور ہمارا امام جب ظاہری طور پر امام بنا تو وہ بھی جمعے ہی کا دن تھا۔ لہذا یہ جمعے کی ایک ہسٹری ہے جو میں آپ حضرات کی خدمت میں سب سے پہلے بیان کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ جمعے کے دن مومن کے اوپر پہلا فریضہ ہے، وہ میری ماں بہنیں بھی سن رہی ہیں اور میرے بھائی بھی سن رہے ہیں، اور میرے جوان بھائیوں سے میرا خطاب ہے جو بزرگ ہیں وہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ ثواب جمعے کے دن شریعت نے جس چیز کا رکھا اسے غسل جمعہ کہا جاتا ہے۔ یہ غسل جمعہ کوئی بھاری چیز نہیں ہے، غسل جمعہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے، غسل جمعہ کے لیے روایت موجود ہے، دیکھیں کتنی سخت روایت ہے۔
اور جس امام کی بارگاہ میں ہیں، کس امام کی بارگاہ میں آپ؟ مولائے کائنات علی ابن ابی طالب کی. ایک صلوات پڑھیں ان کے نام پر. یعنی جس امام کی آپ بارگاہ میں ہیں اور آپ زیارت کے لیے آئے ہیں تاکہ آپ کا سفر بالکل اچھا رہے اور کامیاب سفر رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح آئے تھے اسی طرح چلے جائیں یا اس سے برے حال میں چلے جائیں. اس لیے کہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. یہ بڑا اجتماع خالی نہ نان کھانے کے لیے ہے، نہ بریانی کھانے کے لیے ہے، نہ یہاں تفریح کرنے کے لیے آیا ہے، بلکہ یہ اجتماع آیا ہے عبادت کرنے کے لیے. یہ اجتماع آیا ہے اپنے اماموں کی معرفت حاصل کرنے کے لیے. لہٰذا اس میں پہلی شرط یہ ہے کہ جب مجلس میں آؤ تو باوضو آؤ، وضو کر کے آؤ. اس لیے کہ یہ بنی امیہ کے کسی آدمی کا تذکرہ نہیں ہے، یہ بنی ہاشم کے اس پاکیزہ سمندر کا تذکرہ ہے کہ یہاں جو بھی آئے گا پاک ہو کے جائے گا. لہذا پاک ہونے کے لیے سب سے پہلے آپ کو مجلس میں جوانوں وضو کر کے آنا چاہیے، پاکیزہ لباس پہن کے آنا چاہیے. اس لیے کہ دنیا کے ہر جلسے میں آپ کا حصار کرنے کے لیے پولیس بلائی جاتی ہے، آپ کا حصار کرنے کے لیے فوج بلائی جاتی ہے، توپیں لگائی جاتی ہے، اسٹیج بنایا جاتا ہے. مگر جہاں جتنے بھی اجتماعات ہیں ان جلسوں کی حفاظت کے لیے غیر معصوم آتے ہیں، کوئی معصوم نہیں آتا. مجلس عزا وہ اجتماع ہے کہ آپ غیر معصوم ہو کے مجلس کرتے ہیں اور فرشتے معصوم ہو کے تمہاری حفاظت کرتے ہیں. صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر. تو یہ تو مجھے بطور تبرک بیان کرنا ہے. سب سے پہلی شرط ہے غسل. غسل جمعہ ضرور کرو. اور اس کی تاکید یہ ہے کہ جب انسان غسل جمعہ کس طرح کرتا ہے؟ غسل جمعہ کرتا ہوں سنت قربتاً اللہ، سر اور گردن دھویا، دانا حصہ دھویا، پھر بایاں حصہ دھو دیا. یہی ہر غسل کی ترکیب ہے. بڑا آسان سا نسخہ، بڑی آسان سی چیز. لیکن کتنے منٹ لگتے ہیں آپ کو غسل کرنے میں؟ بتائیے. 2 منٹ، 3 منٹ. پھر کرتے کیوں نہیں ہیں؟ اچھا آپ نہاتے ہیں یا نہیں نہاتے ہیں؟ روز نہاتے ہیں آپ، دن میں 3 بار نہاتے ہیں. لیکن ان نہانوں میں اور اس نہانے میں فرق یہ ہے کہ جب دن میں 10 بار بھی نہائے تو جسم کا میل صاف ہوتا ہے. لیکن اگر نیت کر کے غسل جمعہ کر کے نہاتا ہے تو بدن کا میل بھی پاک ہوتا ہے، روح پاکیزہ بھی ہو جاتی ہے. صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد. لیکن اب یہ بتائیے ہم کتنے شیطان کے بہکائے ہوئے میں ہیں کہ ہم نہا لیتے ہیں مگر غسل. ایمانداری سے بتائیے آپ درگاہ میں ہم مولا کی کتنے آدمیوں نے آج غسل جمعہ کیا؟ اچھا اتنے بڑے مجمع میں اتنے لوگ. میں پھر کہہ رہا ہوں توجہ چاہ، یہ تو امام جانتا ہے کس نے کیا اور کس نے، لیکن میرا حسن ظن یہ ہے کہ سبھی کر کے آئے ہوں گے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن آپ سماعت فرمائیں کہ کتنی آسان سی چیز. روایت کہتی ہے جب مومن غسل جمعہ کر کے فارغ ہوتا ہے تو اللہ اسے گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو. یعنی اب اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں رہتا. خالی 1 لوٹا یا 2 لوٹا یا 4 لوٹا پانی کا ڈالا آپ نے، کس لیے؟ قربتاً اللہ سے قریب ہونے کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑی بڑی عبادتوں کا نام عبادت نہیں ہے. توجہ چاہتا ہوں. بڑی بڑی دعائیں پڑھنے کا نام عبادت نہیں ہے. پورے دن مصلی پہ بیٹھنے کا یہ نام عبادت نہیں ہے. بلکہ اگر 2 لوٹے بھی اللہ سے قریب ہونے کے لیے ڈال لو تو اس کو بھی شریعت کہتی ہے ہم نے تجھے گناہوں سے پاک کر دیا. اب میں اس کی آپ کو ایک وجہ بتاتا ہوں. وجہ کیا ہے؟ اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ جمعے کے دن پانی نہیں ملے گا تو شریعت کہتی ہے جمعرات کی رات میں کر لو، یعنی جمعرات میں کر لو. اگر آپ کو معلوم ہے صبح میں پانی نہیں ملا تو رات میں کر لو.
اس کے بعد اگر رات میں نہیں کر سکے نماز صبح کے بعد کر لو، اگر پھر بھول گئے جمعے سے پہلے کر لو، اگر پھر بھی بھول گئے تو جمعے کے بعد کر لو، اگر پھر بھول گئے مغرب سے پہلے کر لو، اگر پھر بھی بھول گئے ہو بالکل ہی بھلکڑ کی اولاد ہو، کیونکہ آدمی بھائی جب شریعت پہ عمل نہ کرنے پہ آتا ہے تو بالکل بھولنے لگتا ہے بار بار، پھر بھی بھول گیا تو شریعت کہتی ہے سیٹرڈے کو کر لو۔ میری سمجھ میں نہیں آتا اتنی تاکید کیوں؟ جمعرات میں کر لو، جمعے کی صبح میں کر لو، جمعے سے پہلے کر لو، جمعے کے بعد کر لو، مغرب سے پہلے کر لو، یاد نہ آئے تو سنیچر کو کر لو۔ وجہ کیا ہے؟ کہا تاکہ مومنین کو جمعے کے دن پاک ہونے کی عادت پڑ جائے، چونکہ ظہور بھی امام کا جمعے کے دن ہوگا۔ نہیں عزیزو، توجہ چاہتا ہوں، بڑے سخت مراحل ہیں، بالکل سامنے کی باتیں ہیں، لیکن جن سے ہم غافل ہیں ان کو مجھے یاد دلانا ہے۔ یہ تاکید کیوں کی جا رہی ہے؟ اور اب اس امام کی بارگاہ جس میں آپ ہیں اس کے لیے ایک حدیث، جس کے پاس واٹس ایپ ہے وہ واٹس ایپ کر لے اور محفوظ کریں جوان اس حدیث کو۔ رسول نے فرمایا اے علی غسل جمعہ ضرور کرو، چاہے تمہیں ایک وقت کا کھانا ہی بیچ کر پانی خریدنا کیوں نہ پڑے۔ حدیث مجھے سنائیے گا، چونکہ میں ذاکر نہیں ہوں، خطیب نہیں ہوں، میں ٹیچر ہوں، اور ٹیچر کا کام ہوتا ہے سب کو ساتھ لے کے چلنے کا۔ تو کیا فرمایا رسول نے؟ علی غسل جمعہ ضرور کرو، چاہے تمہیں اپنا ایک وقت کا کھانا بیچنا پڑے۔ فرض کیجئے آپ ایسی جگہ ہیں جہاں پانی ملتا نہیں ہے یا ملتا ہے تو خریدنا پڑتا ہے، تو علی تم اپنا کھانا بیچ دو مگر غسل جمعہ کرو۔ یہ کہا علی سے جا رہا ہے، سنایا ہمیں جا رہا ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ایک وقت کا کھانا چھوڑ سکتے ہو مگر غسل جمعہ نہ چھوڑنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ عادت پڑ جائے جمعے کے دن پاک رہنے کی، تاکہ جب علی کا بیٹا بلائے تو نجس حالت میں نہ جانا۔ نجس حالت میں اس کے پاس نہ جانا، پاکیزہ حالت میں جانا۔ تو ایک عمل، دوسرا عمل اور سن لیجئے، روایت کے الفاظ ہیں، میری ماں بہنیں سن رہی ہیں، اس مجلس کو سننے کے بعد اس پر عمل کرنا ہے، خالی سن کے نہیں جانا ہے۔ پھر فرمایا اے علی اپنے بچوں کو اچھی سے اچھی غذا جمعے کے دن کھلاؤ۔ میں نے حدیث پڑھ دی، آپ نے سن لی۔ اے علی اپنی اولاد کو اچھے سے اچھا کھانا جمعے کے دن کھلاؤ۔ یہ روایت میں موجود ہے، مفاتیح الجنان میں جا کے دیکھ لیجئے گا، رسول کی وصیت ہے علی کے نام۔ علی اچھی غذا کھلاؤ بچوں کو، کس دن؟ جمعے کے دن۔ ایسا نہیں ہے کہ سنڈے کو نہ کھلاؤ، منڈے کو نہ کھلاؤ، ٹیوزڈے نہیں، ہر دن اچھا کھلاؤ۔ اسلام اس بات کا دشمن نہیں ہے کہ اچھا نہ کھاؤ، یہ دنیا کا کوئی اور مذہب نہیں ہے جو اس بات کو کہے بھوکے رہو گے تو بڑے عابد ہو۔ اسلام کہتا ہے اچھی سے اچھی غذا کھلاؤ، اچھے سے اچھا لباس پہناؤ، مگر شرط یہ ہے حلال کا ہو، حرام کا نہ ہو۔ توجہ چاہتا ہوں، حلال کا ہو۔ یہ جو باقاعدہ بعض علماء کرام خطاب فرما دیتے ممبروں سے کہ اسلام دولت کا دشمن ہے، اسلام اقتدار کا، اسلام کسی چیز کا دشمن نہیں ہے۔ اگر اسلام دولت کا دشمن ہوتا
تو قرآن خدیجہ کی دولت کو کبھی اپنی دولت نہ کہتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام دولت چاہتا ہے۔ خود میرے مولا نے فرمایا کہ اگر فقیری میرے سامنے مرد کی شکل میں آ جائے تو میں اسے قتل کر دوں۔ اسلام فقیری نہیں چاہتا، اسلام آپ کے ہاتھ میں کٹورا دینا نہیں چاہتا، اسلام آپ کو بھکاری بنا دینا نہیں چاہتا۔ اور اگر یقین نہ آئے تو آج دلیل دیتا ہوں، نسلوں تک یاد رکھیے، یہ اسلام کے خلاف جو لوگ ہیں ان کا پروپیگنڈا ہے کہ اسلام کوئی امیر ہے تو اس کی عزت نہیں ہے اسلام میں۔ نہیں، امیر ہونا کوئی عیب نہیں ہے، مگر شرط یہ ہے کہ دولت پاک ہو، شرط یہ ہے کہ روزی حلال ہو۔ اب میں آپ کو دلیل دیتا ہوں، مجھے بتائیے قرآن مجید میں ہے یا نہیں خمس دو؟ ہے یا نہیں ہے؟ خمس، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، لینے کا کہیں تذکرہ دکھائیے۔ نہیں، میں دلیل دے رہا ہوں آپ کو، کہیں خمس دو، زکوٰۃ دو، صدقہ دو، خیرات دو۔ اسلام نے دینے کے قانون بتائے، لینے کا قانون نہیں ہے۔ اما دے گا تب جب دولت ہوگی۔ اگر ہر آدمی فقیر ہو جائے تو زکوٰۃ دے گا کون؟ خمس دے گا کون؟ صدقہ دے گا کون؟ خیرات دے گا کون؟ تو اس کا مطلب یہ ہے، اسلام یہ کہتا ہے ہم ہر آدمی کا اقتصاد اتنا مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہر آدمی کی نیت دینے کی رہے، لینے کی نہ رہے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ توجہ چاہتا ہوں، لینے کی نیت نہ رکھو، دینے کی نیت رکھو۔ تو اسلام میں دولت کا بڑا احترام ہے۔ اے علی، غسل جمعہ کرو چاہے خرید کے پانی لاؤ، علی اپنے بچوں کو اچھی سے اچھی غذا کھلاؤ، مگر جمعے کے دن۔ بھائی یہ شرط میری سمجھ میں نہیں آتی، یہ حدیث کا مطلب کیا ہے؟ جمعے کے دن سب سے اچھا کھلاؤ میری ماں بہنوں، اپنے بچوں کو ہر دن اچھا پکا کے دیا کرو، لیکن جمعے کے دن کچھ خاص، کوئی خاص ڈش جمعے کے دن پکنی چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں ایک ایک آدمی سے، اور انشاءاللہ معراج پہ پہنچیں گے اس حدیث کے بعد۔ وجہ کیا ہے کہ جمعے کے دن سب سے اچھا کھلاؤ؟ کہ تاکہ تمہارے بچے جمعے کے آنے کا انتظار کریں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھے آواز بلند۔ توجہ چاہتا ہوں، دیکھیں حدیث کا ریزن سمجھیں، اس کا لاجک سمجھیے آپ، اور سمجھ کے اس پہ عمل کیجئے گا جا کے کہ علی سب سے اچھی غذا اپنے بچوں کو جمعے کے دن کھلاؤ۔ کیوں کھلاؤ؟ چونکہ جب جمعے کے دن کھلائیں گے تو بچے انتظار کریں گے، جمعہ آنے والا ہے، جمعہ آنے والا ہے، جمعہ آنے والا ہے۔ اس دن ممی پاپا اچھی غذا کھلاتے ہیں تاکہ جب یہ بڑے ہو جائیں تو انتظار کے منکر نہ بنے۔ صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ تو دو چیزیں، تیسری چیز جو جمعے کے حوالے سے ہے وہ بھی سن لیجئے۔ اللہ کچھ فرشتوں کو جمعے کے دن بھیجتا ہے کہ تم روئے زمین پہ جاؤ، اور تمہارا کام کوئی اور نیکی لکھنا نہیں ہے، کچھ بھی کریں اسے نہیں لکھنا، تمہارا کام ہے صرف آج کے دن یہ لکھنا کہ میرے اس مومن بندے نے جمعے کی صبح سے لے کے جمعے کی شام تک کتنی بار محمد و آل محمد پر درود پڑھا۔ اب کتنی بلند آواز سے پڑھنی چاہیے آپ کو؟
جلدی جلدی چونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے اور تھوڑا سا مجھے اپنی منزل کی طرف بھی جانا ہے. کیا جمعے کا انتظار کریں, صلوات کا عادی بناؤ اپنے کو. جمعے کے دن صلوات کا ثواب بہت زیادہ لکھا جاتا ہے اور مخصوص فرشتے آتے ہیں جو ثواب لکھ کے لے جاتے ہیں. تو آج سے طے کریں اس مجلس سے کہ ہم ہر جمعے کو صلوات پڑھیں گے, تسبیحاں پڑھیں گے اور ہاتھوں پہ گنیں گے اور صبح سے شام صلواتی میں گزار دیں گے. اس لیے کہ صلوات وہ عبادت ہے, توجہ چاہتا ہوں بس ایک جملہ, صلوات وہ عبادت ہے کہ نماز چاہے جتنی عبادت بڑی صحیح مگر بندہ پڑھتا ہے خدا نہیں پڑھتا. روزہ بڑی عبادت ہے مگر بندہ رکھتا ہے خدا. حج بڑی عبادت ہے مگر بندہ کرتا ہے خدا نہیں کرتا. مگر صلوات وہ عبادت ہے پہلے خدا کرتا ہے بعد میں بندوں کو کہتا ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. بس عزیزوں, تاکہ میرا میسیج پہنچ جائے, اور میسیج یہ ہے کہ اس امام کی جس امام کی امر آیا میں ہے اس کی فضیلت کیا ہے. تو جمعے کے دن اہتمام رکھا صلوات کا تاکہ تمہاری روح پاک ہو, نفاق دور ہو جائے. غسل کرو تاکہ جسم پاک ہو جائے. اچھی غذا کھلاؤ تاکہ ایمان پاک رہے. اور جب تینوں چیزیں پیدا ہو جائیں تو انتظار کرو علی کے بیٹے کا. جو آج دیکھیں آپ پہچانے نہ پہچانے, سعودی عرب ایک میٹنگ کر رہا ہے بہت بڑی جس میں تمام ملکوں کو دعوت دی گئی ہے اور اس میں کہا یہ گیا ہے کہ ہم ایران کے خلاف لڑیں گے اور جو ان کا امام مہدی آئے گا اس کے خلاف لڑیں گے. اس لیے کہ یہ ایران لشکر تیار کر رہا ہے امام مہدی کے لیے, تو ہم امام مہدی کو بھی دیکھیں گے اور ایران کو بھی دیکھیں گے. دیکھیں کون کہہ رہا, سعودی عرب مسلمان. حسن نصر اللہ نے اس وقت ایک بیان دیا جو پورے ٹی وی پہ آیا. انہوں نے کہا کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ تمہاری یہ نئی عادت نہیں ہے حق کے خلاف بولنا. سنیے بڑا بیان, جمعے کا دن مجلس ہے امام زمانہ کے اوپر, تو انہوں نے کہا ہم لڑیں گے امام زمانہ سے, اس لیے کہ یہ کہتے ہیں ان کا امام آئے گا. تو حسن نصر اللہ نے کہا ایران جا کے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے, نہ وہ امریکہ میں آئے گا, نہ وہ پاکستان میں آئے گا, نہ وہ ہندوستان میں آئے گا, نہ وہ ایران میں آئے گا, وہ اسی مکے میں آئے گا. چاہتا ہوں. اچھا روایت کیا کہتی ہے کہ وہ آئے گا, کہاں آئے گا؟ مکے میں. تو جب وہ مکے میں آئے تو لڑ لینا, وہ ایران نہیں آئے گا, وہ آئے گا مکے میں. مگر یاد رکھنا جب وہ آئے تو بزرگوں کی طرح بھاگنا نہیں. اچھا اب روایت سن لیجئے. جب ہم نے شیعہ سنی روایت پڑھی کہا کہاں سے آئے گا؟ کہا مکے میں آئے گا. میں نے کہا جگہ بتائیے, مکہ تو بہت بڑا ہے, مکے میں کس جگہ آئے گا؟ کہا حرم میں آئے گا. حرم میں کس جگہ آئے گا؟ کہا کعبے سے آئے گا. ہم نے کہا کعبے میں کس جگہ سے آئے گا؟ کہا بالکل کعبے کے سینٹر میں آئے گا.
نہیں بھائی، تمہیں اسی امام کا واسطہ جس کے لیے ہم مجلس کر رہے ہیں، چونکہ مجلس مجھے اسی امام کے اوپر پڑھنی ہے، کہ کانچ کعبے کے سینٹر میں آئے گا۔ اب پڑھیے سنی روایات، علی پیدا کہاں ہوئے؟ علی پیدا کہاں ہوئے؟ کعبے کے سینٹر میں۔ یہ کہاں سے آئے گا؟ نہیں بھائی آپ سمجھے ہی نہیں، یہ بھی کعبے کے سینٹر سے۔ مذہب شیعت کی حقانیت کی دلیل اس سے بڑی کیا ہوگی؟ ان کا پہلا بھی کعبے سے آیا، ان کا آخر سونیا دی، یہ وہ ہمارا امام جس کے ہم لشکر میں شامل ہوں گے، یہ ہمارا امام کعبے کے سینٹر سے آئے گا، اور کہتے ہیں ٹیک لگائے گا خانہ کعبہ کی پشت کے اوپر، ٹیک لگائے گا امام، ہاتھ میں وہی ذوالفقار، ہاتھ میں وہی ذوالفقار، علم لگا ہوگا عباس کا، اس لیے کہ آج کعبے پہ کوئی بھی جھنڈا لگا لو، لیکن جب حسین کے بیٹے کی ملکیت ہوگی تو علم بھی میرے مولا عباس کا، کعبے سے ٹیک لگائے گا، انا بقیت اللہ، میں اللہ کا باقی رکھا ہوا ہوں۔ اسی وجہ سے جب مومن سلام کریں گے، آپ لوگ چونکہ آپ رعایا میں ہوں گے نا، آپ لشکر میں ہوں گے، جب آپ سلام کریں گے اس امام کو تو کیا کہہ کے سلام کریں گے؟ یاد کر لیجئے، اما مجلس کا اتنا تو فائدہ ہونا ہی چاہیے، سمجھ رہے؟ السلام علیک یا بقیت اللہ، سلام کیا کریں گے؟ سب بولیں تاکہ یاد رہے اپنے امام کو سلام کرنا۔ السلام علیک یا بقیت اللہ، اے اللہ کے باقی رکھے ہوئے۔ بھائی میری سمجھ میں نہیں آتا سلام اس سے کیوں کروایا جا رہا ہے؟ اے اللہ کے باقی رکھے ہوئے، اے اللہ کے باقی رکھے ہوئے، کہا تاکہ جب کوئی جاہل مسلمان یہ اعتراض کرے کہ وہ زندہ کیسے ہے تو تم سلام کر کے بتاؤ ہم نے زندہ نہیں رکھا، خدا نے زندہ رکھا۔ جتنے میرے بھائی کھڑے ہیں اپنے امام کے اوپر یہ سلام یاد کر کے جائیں۔ میری ماں بہنیں بھی، السلام علیک یا بقیت اللہ فی ارض، اے اللہ کے باقی رکھے ہوئے۔ دیکھیں کئی اعتراض ہوتے ہیں ہمارے اس امام کے اوپر، میں چند اعتراضات کے جواب آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ جب کوئی جاہل اعتراض کرے تو اسے جواب دینا یہ، اے اللہ کے باقی رکھے ہوئے، تو اگر ہم باقی رکھتے تو اعتراض تھا، اسے رکھا ہے کس نے؟ اب اگر تم اللہ پہ بھروسہ نہیں رکھتے، تم کلمہ پڑھتے ہو مگر اللہ پہ بھروسہ نہیں رکھتے، ہم نے باقی نہیں رکھا۔ اچھا بتاؤ کس نے باقی رکھا؟ چاند اس نے باقی رکھا، سورج اس نے باقی رکھا، ستارے اس نے باقی رکھے، ادریس کو اس نے باقی رکھا، عیسیٰ کو اس نے باقی رکھا، خضر کو اس نے باقی رکھا، ہوا کو اس نے باقی رکھا، تو اگر امام کو وہ باقی رکھ لے، ایک صلوات پڑھیں محمد علی محمد پر۔ سونیا جی ایک اعتراض، اور اس کے بعد چونکہ ماشاءاللہ مولانا صاحب آئی گئے ہیں، 2-3 باتیں پیش کر کے آپ کی زحمت کو تمام کر دوں۔ جب امام آئیں گے تو کہتا ہے جی اتنے بوڑھے ہو جائیں گے، ہاتھ کانپنے لگیں گے، کیونکہ جمعے کا دن ہے نا تو میرے اوپر فریضہ ہے اپنے امام پہ بولنے کا، ہاتھ کانپنے لگیں گے، کہیں ایسا نہ ہو مجمع دیکھ کے ڈر جائیں۔ ہم نے کہا روایت نے اسی لیے کہا حسین کی نسل سے ہے،
بھائی نبی نے اسی لیے کہا یہ جو آنے والا ہے یہ حسین کی نسل سے، یہ الفاظ بدل کے گئے، ہاتھ اس کے کانپتے ہیں جو فرار کی اولاد ہو، حیدر کرار کی یہ آنے والا، یہ میرا امام، یہ وقت کا امام جو آئے گا یہ حیدر کرار کی نسل سے ہوگا۔ کہا بوڑھا ہو جائے گا تو بوڑھا نہیں ہوگا۔ مجھے آپ یہ بتائیے، بالکل سائنسی بات ہے، ایک زیارت پڑھتے ہیں آپ، السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، اپنی زبان مبارک سے کہیے تاکہ آپ کو بھی ثواب ہو، السلام علیکہ یا صاحب العصر۔ اس کا مطلب کیا ہے جو زیارتوں پڑھتے ہو آپ؟ اور پھر جواب ہے اسی میں، بوڑھا ہو جائے گا، اتنے سال جیے گا کیسے، سارے جواب اس میں۔ اے زمانے کے مالک، صاحب العصر، عصر کہتے ہیں زمانے کو، والزمان پھر تفسیر کر دی، اے زمانے کے امام، پھر سنیے جملہ، اے زمانے کے مالک تجھ پہ ہمارا سلام ہو۔ اچھا، جس طرح کہتے ہیں صاحب دسترخوان کون ہے، یعنی دسترخوان کا مالک کون ہے، اب ذرا سائنس سے پوچھئے آدمی کو بوڑھا کون سی چیز کرتی ہے؟ کس چیز سے بوڑھا ہوتا ہے آدمی؟ دن اور رات سے۔ دن اور رات کہاں سے بنتے ہیں؟ چاند سے اور سورج سے۔ تو یہ جو زمانہ ہے، زمانہ ہی تو بوڑھا کرتا ہے آدمی کو۔ بھائی آدمی بوڑھا ہوتا ہے کس سے؟ زمانے سے۔ ہم نے سلام کیا کہہ کے کیا؟ نہیں میری ابھی تک بات نہیں پہنچی۔ اے زمانے کے امام، یعنی جس کے اشارے پر پوری کائنات چلے اسے زمانہ کہتے ہیں، اور زمانہ جس کے ہاتھ میں ہو، یا لفظوں کو بدل کے یہ کہوں تاکہ میری بات واضح ہو جائے، بوڑھا وہ ہوتا ہے جو زمانے کی اولاد ہو لیکن جو زمانے کا امام ہو، وہ بوڑھا ہونے والا نہیں ہے۔ لہذا ہمارا امام جمعے کے دن وَهُوَ يَوْمُكَ الْمُتَوَقَّعُ فِيهِ ظُهُورُكَ، اور یہ جمعے کا دن وہ ہے جس دن آپ کے امام کے آنے کی توقع ہے۔ بس میں ترجمہ کر دیتا ہوں، اسی شب جمعہ جو گزری، اسی کی دعا میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی تاکہ میرا ٹاپک جمعے میں امام زمانہ سے منسلک رہے اور دعا کے اوپر دو فکرے، اور اس کے بعد آپ کی زحمت تمام۔ تو جمعے کے فضائل میں نے آپ کے بتائے، اب دعا سن لیجئے امام سجاد کی۔ جمعرات کی دن یہ دعا پڑھی جاتی ہے شب جمعہ میں، یعنی کل پڑھی گئی ہوگی، اب مجھے نہیں پتا کس نے پڑھی ہے، صحیفہ سجادیہ میں دعا ہے، الہی، دعا سنیے گا اپنے نقشے دل پہ لکھ کے لے جائیے گا، الہی ان رفعتنی فمن ذا الذی یضعنی وَإِنْ وَضَعْتَنِی فَمَنْ ذَا الَّذِی یرفعنی۔ کربلا کا واقعہ ہو چکا ہے، تمام افراد شہید ہو چکے ہیں، امام سجاد اسیر کر دیے گئے ہیں، کچھ بچا نہیں ہے۔ یزید کے پاس دولت ہے، اقتدار ہے، سلطنت ہے، سب کچھ ہے، سجاد کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ دربار یزید ہے، یزید تخت کے اوپر ہے، سجاد نیچے ہیں۔ ظاہر میں بتائیے ذلیل کون ہے اور عزت دار کون ہے؟ زمانہ کیا کہتا ہے، دنیا کیا کہتی ہے؟ جو تخت پہ بیٹھا ہے وہ عزت دار ہے، اور جو نیچے بیٹھا ہے معاذ اللہ وہ عزت دار نہیں ہے۔ میرے مولا نے دربار یزید سے ایک پیغام پوری کائنات کو دیا کہ اگر ظالم کو ظاہراً کبھی جیت کا نشہ ہونے لگے تو میرا یہ فقرہ پڑھنا۔ اب ترجمہ سنیے، الہی ان رفعتنی فمن ذا الذی یضعنی، اے پالنے والے جسے تو بلند کر دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا،
اور جسے تو نیچا کر دے اسے کوئی بلند نہیں کر سکتا. یزید تخت پہ بیٹھ کے بھی ذلیل ہے، میں زمین پہ بیٹھ کے بھی عزت دار ہوں. بس عزیزو فقرہ آپ تک پہنچ گیا. اس کے بعد سنیے، الہی لیسا فی حکم کا ظلم، یہ میرے پروردگار تیرے کسی بھی حکم میں ظلم نہیں ہے. ولا فی نقمت کا اجلۃ، تو عذاب میں جلدی نہیں کرتا. بس ایک جملہ، مجلس تمام ہو رہی ہے اور خواہش ہوئی ہے میرے مولا کے دربار میں جناب زہرا کے مصائب کی، بس اسی مصائب کی طرف آتا ہوں. انما یحتاج الی الظلم الضعیف. مجلس کا فقرہ یاد کر کے جائیے، امام سجاد کا ہے، دلوں پہ ہاتھ رکھ کے. پروردگار تیرے کسی بھی حکم میں ظلم نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، امام جواب نہ دیتے تو کسی کو پتہ نہ چلتا. تیرے کسی بھی حکم میں ظلم نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ظلم وہ کرتا ہے جو کمزور ہو. میں نے فقرہ کہہ دیا، سمجھنا آپ کا کام ہے. ظلم وہ کرتا ہے جو کمزور ہو، طاقتور کبھی ظلم. اب میں کہوں جملہ، آپ نے ہر جگہ ظالموں کے نام سنے ہوں گے، فلاں قوم ظالم، فلاں قوم ظالم، فلاں قوم ظالم، مگر کبھی آپ نے سنا علی نے ظلم کیا ہو، حسن نے ظلم کیا ہو، حسین نے ظلم کیا ہو، شیعہ قوم نے کسی پہ ظلم کیا ہو؟ آج تو میڈیا بھی پکار پکار کے کہتا ہے یہ مظلوم ہیں، ظالم نہیں ہے. اب ہم سے دلیل سنیے ظالم کیوں نہیں ہے. اس لیے کہ اگر کمزوروں کو مانتے تو ظلم کرتے، حیدر کرار کو مانتے. بس بات تمام ہو رہی ہے. ہم حیدر کرار کے ماننے والے ہیں. ہم ظالم قوم، ظلم وہ کرتا ہے جو کمزور ہو. ابھی آپ ٹی وی پہ دیکھ لیجئے، چونکہ جناب زینب کے روزے پہ 14 سال میں نے علم حاصل کیا، جتنا بھی کیا ہے. ان کی عطا میں کمی نہیں ہے، میری کم ظرفی رہی ہوگی کچھ. بات سمجھ رہے ہیں؟ سیریا کے حالات دیکھ لیجئے آپ. آپ نے کبھی دیکھا کہ حزب اللہ کا کوئی آدمی نقاب پہن کے آیا ہو ٹی وی کے اوپر؟ آیا؟ آپ نے دیکھا کہ نہیں؟ اچھا جب داعش کے آدمی آتے ہیں تو کیسے؟ نقاب ڈلا ہوا. اما جن کے گھر کی عورتوں نے کبھی پردہ نہ کیا ہو، وہ آئے پردہ کر کے، اور حزب اللہ آیا بالکل چہرہ کھلا ہوا. دلیل سن لیجئے کیا ہے. دلیل یہ ہے کہ جو ظالم ہوتا ہے وہ چہرہ چھپاتا ہے، جو مظلوم ہوتا ہے وہ چہرہ نہیں چھپاتا. حزب اللہ کو دیکھ لیجئے، چہرہ نہیں چھپاتے تاکہ دنیا کو بتا دیں یہ علی والے ہیں، یہ مظلوم قوم ہیں، یہ کسی پہ ظلم نہیں کرتے ہیں. آپ انٹرنیٹ پہ ایک تصویر دیکھیے، تصویر بڑی عجیب و غریب ہے. ایک سپاہی کو قتل کر کے اس کا کلیجہ چبا رہا ہے، ایک سپاہی داعش کا باقاعدہ کلیجہ چبا رہا ہے اور پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ. اب میں اس کو دیکھ کے بڑا شک میں پڑ گیا، بھائی 14 سال رہا ہوا، بھائی یہ کون سا مسلمان ہے کلیجہ چاپ کے کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ. ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، مگر جیسے ہی میں نے تصویر دیکھی مجھے بڑی خوشی ہوئی. میں نے کہا میں شک میں تھا یہ داعش والوں کا شجرہ ملتا کہاں سے ہے، لیکن جب انہوں نے کلیجہ چبایا اور میں نے جنگ احد پڑھی تو مجھے پتا چلا او ہو یہ ہندا والا مسلمان ہے. ہندا والا جنگ احد میں کیا کیا تھا اس نے، جا کے پڑھ لیجئے گا مفتی جعفر صاحب کی نہج البلاغہ، اس کے مقدمے میں لکھا ہوا کہ ہندا نے کلیجہ نکال کے ناک کان کاٹ کے جناب حمزہ کا سب کچھ کاٹ کے اس کا ہار بنا اور اپنے گلے میں لٹکا لیا.
اور کلیجہ چباتی رہی. بس آخری جملہ ہے مجلس کا, اور ایک ایک آدمی سے توجہ جو بھی پورے والوں, کلیجہ چباتی رہی. ایک صحابی رسول کی خدمت میں گیا, یا رسول اللہ آپ کے چچا کو قتل کر دیا گیا. رسول رونے لگے. کہا ایک اور کیا؟ کہا آپ کے چچا کا کلیجہ چبایا ایک عورت نے, اور روئے. پھر کہنے لگی لیکن چبا نہیں پائی. بھائی پوری مجلس سے آپ نے ماشاءاللہ سنی ہے, بس ایک جملہ سن لیجئے گا, میرا جملہ نہیں ہے, نبی کا جملہ ہے, میں تو خالی اردو میں بیان کر رہا ہوں. کلیجہ چبانا چاہا مگر چبا نہیں پائی. نبی نے فرمایا اگر لوہے کے دانت بھی ہوں اور قیامت تک چبائے تو بھی کلیجہ نہیں چبا سکتی. صحابی نے کہا یا نبی اللہ کیوں؟ جملہ سنیے. تو نبی نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے چچا کے جسم کا ایک ایک حصہ جنتی ہے. اللہ نہیں چاہتا کسی جہنمی کے پیٹ میں میرے چچا کا. بس الہی لیس فی حکم کا ظلم. اے پالنے والے تیرے کسی بھی حکم میں ظلم نہیں ہے. یہ دعا ہے, دعا امام سجاد کی, کہ جس سے آپ کو, چونکہ آپ درگاہ عالیہ میں آئے ہیں تو چونکہ آج جمعے کا دن ہے, وہ لوگ جو شکایت کرتے ہیں مستقل, ہم نے درگاہ پہ علم بھی چڑھا دیا, ہم نے زری پہ چادر بھی چڑھا دی, ہم نے جلیبیوں کی نیاز بھی کر دی, ہم درگاہ عالیہ نجف ہند میں بھی ہو کے آ گئے, مگر ہماری دعا قبول کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ تو کیوں نہیں ہوتی ہے؟ میری ماں بہنوں سے پوچھے کوئی, کیوں نہیں ہوتی ہے؟ ارے نہ بچہ ایگزام میں پاس ہوا. پہلی تو بات ہے دعاؤں کے ذریعے پاس ہونے کی عادت نہ ڈالو. بچوں کو پڑھاؤ, اور جب بچے بگڑ جائیں تو آ جاتے ہیں مولوی صاحب کوئی تعویذ کر دیجئے. بچہ بگڑ گیا, اما بگڑی ہوئی اولادیں تعویذوں سے ٹھیک نہیں ہوتی, صحیح تربیت سے ٹھیک ہوتی ہے. اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرو, ان کی غذا پاک کرو. تو کہا جاتا ہے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی اس کی وجہ سن لیجیے. کیا خدا نے قبول نہیں کی, یا آپ کا کوئی عمل ایسا ہے جو قبول نہیں ہوئی؟ مطلب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, مولا علی کی درگاہ میں آپ آئے, آپ نے جو مانگا نہیں ملا, تو غلطی کس کی ہے؟ مولا علی کی ہے یا آپ کی ہے؟ ہماری. مگر ہم کہتے کیا ہیں؟ اجی کچھ نہیں رکھا دعاؤں میں, ہم تو درگاہ تک ہو آئے, مولوی صاحب سے یہ بھی پڑھوا لیا, یہ عمل بھی کروا لیا. نہیں, دیکھیں دعا کیوں نہیں قبول ہوتی کبھی کبھی؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ جب تمہاری دعائیں قبول نہ ہو درگاہ میں آ کے, تو کبھی یہ نہ کہنا انہوں نے قبول نہیں کی, ہمیشہ یہی کہنا ان کے دینے میں کوئی کمی نہیں ہے, مجھے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا, مجھے مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا. اب دعا سنیے کبھی کبھی کیوں, ایک ریزن بتاتا ہوں, کئی ریزن ہیں لیکن آپ کو ایک بتاتا ہوں. کبھی کبھی دعا اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ اللہ کہتا ہے جو میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے میں نے اس کی دعا قبول کر لی, لیکن ابھی نہیں دینا, ابھی نہیں دینا. کیوں؟ دیکھو سنو جوانوں, ہنسی ہنسی میں آپ کو کڑوے حقائق پہنچانا چاہتا ہوں. میں نے دعا تو قبول کر لی اس کی, لیکن فرشتوں احبسوا بحاجتے, اس کی حاجت کو روک کے رکھو. کیوں؟ فإنی احب صوتہ, مجھے میرے مومن بندے کی آواز بڑی پسند آ رہی ہے. تو کبھی کبھی ریزن کیا ہوا؟ اللہ کو آواز پسند آتی ہے. کبھی کبھی کہتا ہے بندہ مانگتا ہے اللہ فوراً دے دیتا, جیسے ہی مانگا ایسے دے دیا. فرشتے کہتے ہیں اسے جلدی کیوں؟ کہا جلدی سے دروازے سے ہٹاؤ, مجھے اس کی آواز سے نفرت ہے. اب میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. آپ کے دروازے پہ ایک آدمی بھیک مانگنے کے لیے آیا,
اور اس کے جسم پر مکھیاں ہی مکھیاں بیٹھی تھیں، گندگی گندگی تھی. اس نے آپ کے دروازے پہ مانگا، آپ نے بچے سے کہا جلدی سے دے دو، بھگا دو تاکہ جلدی سے بھاگ جائے. لیکن ایک اور آیا، علی کا قصیدہ پڑھ رہا تھا، بہترین آواز تھی. بچے نے چاہا دے دوں، باپ نے کہا ابھی رکو ابھی رکو ابھی رکو، مجھے اس کے منہ سے قصیدہ بڑا اچھا لگ رہا ہے. جب میرے مولا کی مدح کرتا ہے تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کبھی جس کو جلدی مل جائے وہ اپنے کو مومن نہ سمجھے، اور جسے دیر سے ملے وہ یہ نہ سمجھے نہیں میری آواز اللہ کو شاید نہیں. پروردگار عالم کبھی کبھی نہیں دیتا. کیوں نہیں دیتا؟ تاکہ میں دیکھ سکوں، پرکھ سکوں یہ کتنے دن ٹکا رہتا ہے درگاہ عالیہ میں. 1 مہینہ آیا، خوب دعائیں مانگی، دعا قبول نہیں ہوئی. یہاں سے چلا گیا کسی پنڈت کے پاس، کچھ منتر ونتر کر دیجئے. کیوں؟ کہا جی بس روزگار بالکل ٹھپ ہو گیا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. پتہ لگا لیا اللہ نے تم کتنے بڑے مومن ہو. پڑے کہاں تھے کہاں آپ؟ درگاہ میں. اب درگاہ سے ہٹ کے گئے کس کے پاس؟ ایک پنڈت کے. تو بتاؤ بڑی طاقت کو چھوڑ کے گئے ایک چھوٹے سے آدمی کے پاس. اللہ کبھی کبھی اور مولا علی کبھی کبھی اس لیے نہیں دیتے تاکہ امتحان لے سکے کہ یہ ہمارا اسی وقت ہے جب ہم دیتے ہیں یا اس وقت بھی ہمارا ہے کہ ہم نہ دیں، تو تب بھی ہمارے پاس رہتا ہے. دوسرا ریزن جو دعا قبول نہیں ہوتی، جس کے پیٹ میں مال حرام ہو اس کی دعا آسمان تک نہیں جاتی. تو آج اس مجلس سے یہ طے کر کے اٹھیں کہ ہم اپنے بچوں کو پاکیزہ غذا کھلائیں گے اور ہم پاکیزہ طریقے سے درگاہ عالیہ پہ آئیں گے. ہمیں ملے تب بھی اسی دروازے پہ جھکیں گے، ہمیں نہ ملے تب بھی اسی دروازے پہ جھکیں گے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد العالم. یہ جمعے کا دن کہ جو مخصوص آپ کے امام زمانہ اجل اللہ فرجہ و شریف سے کہ جس کی رعایا میں ہم ہیں، انہی کے اوپر 5-10 منٹ جتنا بھی مولا انہی کے اوپر میں بولا تاکہ میرا فریضہ ادا ہو جائے اور آپ کا فریضہ بھی ادا ہو جائے. جمعے کا دن، جمعے کے دن جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا مغرب سے کچھ پہلے، سنیے بڑی معتبر روایت، مغرب سے کچھ پہلے جناب زہرا اپنے غلام سے کہتی تھی کہ جا کے دیکھ کے آؤ سورج کے غروب ہونے میں کتنا وقت ہے. تو وہ غلام چھت پہ جاتا تھا، سنے میری بابا نے، غلام چھت پہ جاتا تھا، دیکھ کے کہتا تھا شہزادی اتنی منٹ ہیں غروب ہونے میں. تو شہزادی مصلی بچھا دیا کرتی تھی اور پھر پروردگار سے دعا کرتی تھی اور پھر بتاتی تھی کہ جمعے کے آخری لمحات پروردگار عالم بہشت کے دروازے کھول دیتا ہے اور وہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اس وقت جو بھی میرا مومن بندہ مجھ سے دعا کرے گا میں اس کی دعا کو کبھی رد نہیں کروں گا. تو یہ کون سا وقت آنے والا ہے ابھی، اور یہ کتنا بہترین وقت، جمعے کا دن، اور وقت بھی وہی آنے والا، اور حضرت امیر کی درگاہ اور امام زمانہ کا دن اور جناب زہرا کا بتایا ہوا نسخہ. تو یہ بتائیے ہمیں آج جمعے کے دن اپنے امام زمانہ سے یہ دعا ضرور کرنی ہے. جمعے کے دن اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اسے کبھی رد نہیں کرتا. بس عزیزوں، ایک مومن کی خواہش ہے اور انہیں مجھ سے عقیدت ہے، مجھے ان سے بھی بڑی عقیدت ہے، اور میں واقعاً دل میں ارادہ بھی یہی کر کے آیا تھا کہ پہلی بات جو بھی پورے جا رہا ہوں مجلس پڑھنے کے ارادے سے، تو جب میں مصائب میں تذکرہ کروں تو علی کی اس شریک حیات کا ذکر کروں کہ جس نے مرثیہ پڑھا. دیکھیں جمعے کا دن ہے،
اور وقت کا امام جن مصائب پہ سب سے زیادہ روتا ہے وہ فاطمہ کے مصائب. دعا کرتا ہے پروردگار میرے ظہور میں جلدی کر تاکہ میں شہزادی کے دشمنوں سے انتقام لے سکوں. کون فاطمہ؟ وہ فاطمہ کہ جو مرثیہ پڑھے سبت علیہ مصائب النہار سبت علی الایام سرنا لیالیا. بابا آپ کے بعد وہ مصائب پڑھے کہ اگر دنوں پر پڑ جاتے تو وہ کالی رات میں تبدیل ہو جاتے. علی کی بارگاہ ہے علی کی اور زہرا کا مصائب ہے. اتنے مصائب پڑھے میری ماں بہنیں سن رہی ہیں. کتنے مصائب پڑھے تھے مجھے بتائیے؟ کون سی بچی ایسی ہے جس کا باپ نہیں مرتا؟ کیا ہر بیٹی کا باپ زندہ رہتا ہے؟ مگر کسی بیٹی کو باپ کے مرنے کے بعد آپ نے اتنا روتے نہیں دیکھا ہوگا جتنا فاطمہ روئی. دن رات روتی تھی، باپ کو یاد کر کے روتی تھی. کیوں؟ یہ تو وہ عزت دار بتائے کہ جس کی ایک زمانے میں بہت عزت ہو اور بعد میں. اب میں بتاؤں میرے مولا کی بارگاہ اس سے سخت مصائب کا جملہ نہیں ہے. جناب زہرا نے پوچھا، گردن جھکی ہے میرے مولا علی کی اور علی بیٹھے ہیں. علی، اے علی، میں نے سنا ہے کہ مدینے کے لوگ تمہیں سلام نہیں کرتے. نہیں، بڑا سخت مصائب ہے. یاد کر کے زندگی بھر کے لیے یاد کیجئے. علی، میں نے سنا ہے مدینے کے لوگ تمہیں سلام نہیں کرتے. تو میرے مولا نے گردن جھکا کے ایک جملہ کہا جس کی بارگاہ میں ہے، فاطمہ اس سے بڑا مظلوم ہے. علی کہا کیا؟ کالی سلام ہی نہیں کرتے. اگر میں کسی کو سلام کرتا ہوں تو میرے سلام کا کوئی جواب نہیں دیتا. اتنا مظلوم میرا مولا، اتنا پریشان میرا مولا. کیوں؟ اس کی وجہ سنیے. وجہ یہ ہے کہ جس کے دروازے پہ نبی آ کے سلام کرتے ہو اور اس دروازے پر آگ اور لکڑیاں، اور آگ اور لکڑیاں نہیں بلکہ روایت کہتی ہے کہ جب قوم آئی دروازے کے اوپر آگ لکڑیاں لے کے اور کہا علی کو باہر نکالو، تو اس میں سارے سوالات کے جواب ہیں. تو جناب زہرا نے کہا علی تمہیں میرے حق کی قسم تم باہر نہیں آنا. مسلمان یہ سوچے گا نبی کی بیٹی آئی ہے، لہذا یہ سوچ کے فاطمہ دروازے کے قریب آئی اور آنے کے بعد کہا، جب مسلمانوں نے کہا علی کو باہر نکالو، کہا ابو الحسن کو باہر نہیں جانے دوں گی، کہا ہم اس کو آگ لگا دیں گے. تو فاطمہ نے گردن جھکا کے کہا اس میں میرے چھوٹے چھوٹے بچے حسن و حسین رہتے ہیں. مسلمان کہتا ہے کوئی بھی ہو ہم اسے آگ لگائیں گے. ایک مرتبہ جناب زہرا نے کہا کیا مجھے شیطان کے لشکر سے ڈراتے ہو؟ روایت کہتی ہے ایک ظالم نے ایک لات ماری، دروازہ جلایا. دروازے کے پیچھے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کھڑی تھی. ایک مرتبہ جب 20 آدمیوں نے مل کے دھکا دیا اور یہ دروازہ فاطمہ کے پہلو پہ گرا، چھٹے امام کہتے ہیں دروازے میں ایک کیل تھی جو فاطمہ کے پیٹ میں گئی. ایک مرتبہ آواز دے اے فضا اور میرا محسن. بھائی رونے کی آواز علی تک جائے، نجف تک، کہ فاطمہ کے مصائب پہ ہم کتنا روئے. اے فضا میرا محسن شہید ہو گیا. روایت کہتی ہے فضا باہر نکلی، کیا دیکھا؟ فاطمہ پڑی ہوئی ہے، پیٹ میں کیل چوبی ہوئی ہے، محسن ساقط ہو گئے ہیں. ننھے سے لاشے کو اٹھایا، گھر میں لے کے پہنچی. ایک مرتبہ علی نے دیکھا، سر کو پیٹا، اے فاطمہ، اے زہرا. سنو عزیزو، سنو پہلے سنو. روایت کہتی ہے لوگ داخل ہوئے گھر میں گئے، میرے مولا کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا اور رسی کا پھندا ڈال کے لے کے چلے. صاحب دمت الثاقبہ نے لکھا جیسے ہی دروازے کے قریب پہنچے فاطمہ بے ہوش پڑی ہوئی تھی. فاطمہ کو ہوش آیا، جیسے ہی میری شہزادی کو ہوش آیا علی کو جاتے ہوئے دیکھا. روایت کہتی ہے
ایک ہاتھ سے پہلو پکڑا، ایک ہاتھ سے علی کا دامن پکڑ لیا. میں ابو الحسن کو نہ جانے دوں گی، میں ابو الحسن کو نہیں جانے دوں گی. وہ کہتے ہیں زہرا علی کا دامن چھوڑو. فاطمہ کہتی ہے کہ میں علی کا دامن نہیں چھوڑوں گی. دوسرے خلیفہ کا غلام خلفز آگے بڑھا، اس نے تازیانہ نکالا، فاطمہ کے ہاتھ پہ مارا. ارے تازیانے کے لگتے علی چلے گئے. فاطمہ نے باپ کو دیکھا، اے بابا. بس ابھی نہیں. فاطمہ کے مصائب جب میرے سے خواہش کر کے پڑھوایا گیا ہے، چونکہ میں پڑھتا بھی بڑے دل سے ہوں شہزادی کے مصائب، لیکن اس پر بقی تک گرونے کی آواز جانی چاہیے. بڑا سخت جملہ ہے. جب سے یہ ہاتھ پر تازیانہ لگا تو علماء لکھتے ہیں جب تک فاطمہ زندہ رہی فاطمہ کے ہاتھ نے کام نہیں کیا. اتنا سخت تازیانہ تھا، اتنا سخت تازیانہ تھا. اب میں بتاؤں آپ سے، اس تازیانے کو یاد رکھیے. فاطمہ کے ہاتھ پہ تازیانہ لگا. روایت کہتی ہے وقت بالکل قریب آ گیا. ایک مرتبہ زینب کو بلایا. وہ مائیں کس طرح سنے گی جن کی 5 سال کی بچیاں ہیں. زینب کی عمر 5 سال کی ہے. اپنی بچی کو بلایا، سینے سے لگایا اور لگا کے کہا بیٹی اے زینب فلاں حجرے میں ایک صندوق رکھا ہے، اسے اٹھا کے لاؤ. زینب ایک صندوق اٹھا کے لائی. کہا بیٹی اب اسے کھولو. سنیے، علی کی بارگاہ اس سے سخت مصائب نہیں. 5 سال کی بچی نے صندوق کھولا. بیٹی اسے اب نکالو. زینب نے ننھے ننھے ہاتھ ڈالے، ہاتھوں سے ایک سفید سا لباس نکالا. ایک مرتبہ فاطمہ نے کہا زینب یہ کفن میرے لیے ہے، جب میں دنیا سے چلی جاؤں تو اپنے بابا کو دے دینا کہ یہ کفن میری ماں مجھے دے کے گئی ہے جو جنت سے آیا ہے. زینب نے کفن اٹھایا اپنے پاس رکھ لیا. اس کے بعد کہا بیٹی پھر ہاتھ ڈالو. اب جو ہاتھ ڈالا اس کے بعد کہا اماں یہ کس کے لیے؟ کہا جب 21 رمضان کو تیرا بابا زہر کی تلوار کھا کے دنیا سے رخصت ہو تو حسن کو دے دینا. اے بھیا نہیں، تاریخی گریہ ہوگا فاطمہ کے مصائب کو. سنیے، 21 کو تیرا باپ دنیا سے شہید ہو جائے تو اسے حسن کو دے دینا، یہ کفن علی کے لیے ہے. اب سنیے، برداشت کیجئے گا، بڑا سخت روایت کا جملہ ہے. راوی جناب زینب کبریٰ ہے. اس کے بعد کہا بیٹی پھر ہاتھ ڈالو. اب ہاتھ ڈالا، پھر ایک کفن نکالا. اماں یہ کس کے لیے؟ اماں یہ کس کے لیے؟ کہا جب تیرا بڑا بھائی 72 کے جگر ٹکڑے ایک تشت میں الٹ دے تو یہ حسین کو دے دینا. یہ ماں فاطمہ دے کے گئی ہے، یہ حسن کا کفن ہے. عزیز و روایت کہتی ہے زہرا یہ بات کہہ کے چپ ہو گئی. زینب منہ دیکھنے لگی. ایک مرتبہ زینب نے کہا اماں اپنا کفن بھی بتا دیا، بابا کا کفن بھی بتا دیا، حسن کا کفن بھی بتا دیا. لیکن زینب نے ہاتھ ڈالا، صندوق میں کچھ بھی نہیں تھا. ایک جملہ کا اے اماں، ارے جسے چکیاں پیس کے پالا، ارے میرا بھائی حسین، آواز دے اے زینب. نہیں، ارے جب فاطمہ کا جنازہ اٹھا تھا تو علی کے ساتھ کچھ ہی لوگ تھے، رونے والا بھی کوئی نہ تھا. لیکن آج اتنا بڑا مجمع دیکھیں کس طرح پرسہ دینا اپنی شہزادی کو. روایت کہتی ہے اماں جسے چکیاں پیس کے پالا ہے اس کا کفن کہاں ہے؟
کہا میری لاڈلی کربلا کا میدان ہوگا، 3 دن کا بھوکا پیاسا حسین بے غسل و بے کفن، اس کا لاشا کربلا کی سرزمین پر پڑا رہے گا۔ یہ کہہ کے بچوں کو رخصت کیا، زینب کو رخصت کیا اور دنیا سے فاطمہ چلی گئی۔ بس عزیزو اب آ جائیے وہ تازیانہ یاد رکھیے، ان بچوں سے پوچھے جن کی ماں مر جاتی ہے۔ علی نے غسل دیا، غسل میں علی چیخنے لگے، سارے مصائب چھوڑ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ صحن خانہ میں لا کے جنازہ رکھا فاطمہ کا اور کہا بیٹا حسن ماں کا آخری دیدار کر لو، پھر یہ چہرہ دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ امام حسن آئے، رخصت ہو کے چلے گئے۔ ام کلثوم آئی، رخصت ہو کے چلی گئی۔ زینب اور حسین کی منزل بڑی سخت ہے۔ جناب زینب آئی، جیسے ہی آئی، سنیے چونکہ برداشت نہیں کر سکیں گے نہ میں پڑھ پا رہا ہوں، تازیانہ لگا تو فاطمہ کا ہاتھ سیدھا نہیں ہوا۔ آپ مرثیہ مستقل سنتے ہیں لیکن توجہ نہیں دیتے آپ اس پہ۔ جب فاطمہ لیٹی ہوئی تھی کفن میں تو فاطمہ کا ہاتھ سینے پہ رکھا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ زینب آگے بڑھی، مرثیے میں موجود ہے، نہلا کے جو کفنانے لگے میت زہرا کی عرض یہ زینب نے حضور شہ والا، اماں کا میری ہاتھ تو سیدھا کرو بابا۔ اے بابا میت کا دستور ہے اس کے ہاتھوں کو سیدھا کر دیا جاتا ہے، لیکن میری ماں کا اے زینب یہ ہاتھ سیدھا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد حسین آئے، بیٹا رخصت ہو لو، پھر یہ چہرہ دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ پیروں کی طرف آئے، اپنے رخسار ماں کے تلووں سے رگڑنا شروع کیے اور ایک جملہ کہا اماں تیرا حسین آیا ہے اماں، اور کہا بابا یہ بتائیے میری ماں بہتر ہے یا مریم بہتر ہے؟ کہا کجا مریم کجا تیری ماں؟ بابا آپ ہی تو بتاتے ہیں کہ عیسیٰ جب تک رخصت نہیں ہوئے تھے، جب تک مریم نے ہاتھ نہ پھیلا دیے ہو، میں بھی جب تک نہیں جاؤں گا جب تک میری ماں مجھے خود نہ بلائے۔ اب یہ کہا ہی تھا کہ ایک مرتبہ بندے کفن ٹوٹے، اے میرے حسین آجا، ارے میری آغوش میں آواز آئی ہے، فاطمہ کو حسین سے جدا کر دو ورنہ قیامت آ جائے گی۔ بس عزیزو 1 منٹ کا مصائب ہے کل، ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع سن رہا ہے تاکہ آئندہ سال فاطمہ کی یہ مصائب یاد رہے۔ جنازہ لے کے چلے، آپ کو پتا ہے جب جنازہ لے جایا جاتا ہے تو ہماری ماں بہنیں پیچھے پیچھے چل دیتی ہیں اور لوگ انہیں روک دیتے ہیں۔ روایت کہتی ہے جیسے ہی ماں کا جنازہ نکلا، 5 برس کی بچی ردا اوڑھے ہوئے ماں کے جنازے کے پیچھے پیچھے نکل گئی۔ ایک مرتبہ علی نے دیکھا، فاطمہ کا جنازہ چھوڑا، زینب کو سینے سے لگایا، اے میری بچے، ارے باپ کی زندگی میں، باپ کی زندگی میں گھر سے باہر نہیں نکالنا۔ میں کہوں گا علی یہ مدینہ ہے لیکن کوفہ، بس مجلس تمام۔ آخری جملہ مصائب کا، فاطمہ زہرا کی ایک وصیت تھی، وصیت سن لیجئے پہلے کیا ہے۔ علی پہلے خاموش ہو تاکہ رونے کی آواز فاطمہ کی لحد میں جائے اور میرے مولا علی کے روزے میں، چونکہ بڑا سخت مصائب کا جملہ پڑھ رہا ہوں۔ روایت کہتی ہے علی کو وصیت تھی، ابو الحسن میرے مرنے کے بعد مجھے بھول نہیں جانا۔ کہا نہیں فاطمہ کیسی باتیں کرتی ہوں، ایک وصیت کرنا چاہتی ہوں۔ کہا کیا؟ کہا پہلی وصیت تو یہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد شادی ضرور کرنا، مگر میں ایسی عورت سے کرنا جو میرے بچوں کو نہ ستائے، اس لیے کہ میرے بعد یہ یتیم ہو جائیں گے، ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا، اور جب سونا تو ایک رات بچوں کے پاس سونا تاکہ انہیں احساس نہ ہو۔ دوسری وصیت یہ ہے
جب میں مر جاؤں، بڑا سخت ہے، جب میں مر جاؤں علی تو میری قبر پر سورہ یاسین پڑھا کرنا آگے، روز میری قبر پہ سورہ یاسین پڑھنا۔ میرے مولا نے کہا ٹھیک ہے۔ جناب زہرا کو دفنا دیا، دفنا کے علی چلے گئے، وصیت یاد آئی، پہلی رات ہے فاطمہ کی قبر میں، علی کو وصیت یاد آئی، بچوں کو سلایا، سلا کے قبر پہ پہنچے، قرآن مجید کھولا، سورہ یاسین پڑھنی شروع کی، ابھی کچھ ہی الفاظ پڑھے تھے، قبر زہرا کو زلزلہ آیا اور ایک مرتبہ کا علی قرآن چھوڑ دو گھر چلے جاؤ۔ بڑا سخت ہے، سنیے، علی قرآن چھوڑ دو گھر چلے جاؤ۔ میرے مولا نے کہا فاطمہ کیا علی سے کچھ غلطی ہو گئی؟ کہا نہیں، آپ تو میرے امام ہیں۔ کہا تم نے تو کہا تھا میری قبر پہ سورہ یاسین پڑھا کرنا۔ کہا نہیں علی، قرآن چھوڑ دو گھر چلے جاؤ۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ابھی ابھی نیند سے میری ننھی سی زینب اٹھ گئی ہے، کبھی تمہارا بستر دیکھتی ہے، کبھی میرا بستر دیکھتی ہے، نہ ماں موجود ہے نہ باپ موجود ہے، جلدی چلے جاؤ۔ علی اٹھے، دروازہ کھولا، کیا دیکھا؟ زینب کھڑی ہے۔ اے بابا، اماں نے تو چھوڑا تھا، آپ نے بھی چھوڑ دیا، سینے سے لگایا۔ اے میں کہوں گا بی بی، یہاں زینب اٹھی، علی کو بھیج دیا، لیکن جب شام غریبا ٹوٹا ہوا نیزہ، علی آئیں گے، اے زینب تیرا بابا